بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ آل عمران۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور ان کے اصل فرما روا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کے اس ترتیب شدہ نظام کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے، اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، دشمن شکم سیر ہو کر پہنچ چکا اور ہم بھوکے ہیں، کیا بنے گا؟ انصار نے کہا کیا ہم اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا نہ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زائد کھانا ہے وہ لے آئے۔ کوئی ایک مد لے کر آیا تو کوئی ایک سا، اور کوئی زیادہ لے کر آیا تو کوئی کم۔ پورے لشکر میں سے 24 سا تقریباً 50 کلو گرام جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کے ساتھ بیٹھ گئے، برکت کی دعا کی، پھر فرمایا لینا شروع کرو اور لوٹو مت۔ لوگوں نے اپنے اپنے تھیلے، بوریاں اور برتن بھر لیے، حتیٰ کہ بعض افراد نے اپنی آستینیں باندھ کر ان کو بھی بھر لیا۔ وہ سب فارغ ہو گئے اور اناج ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ حق کے ساتھ یہ 2 گواہیاں لے کر آئے گا، اللہ تعالی اسے جہنم کی حرارت سے بچا لے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ 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 اللہ